پوچھا گیا ہے کہ میرا خاوند مجھے غیر فطری طریقے سے جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت؟ یہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف سائلہ نے سوال کیا ہے، تو اس میں ایسا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ یہ آپ سے مخصوص ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ تکلیف ہے. جی، تو اسی سے مفسرین نے اور فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جب حیض کے ایام میں تکلیف ہے، اذیت ہے، تو اس سے دور رہنا ہے. تو جو ہے دبر یہ بالاولیٰ ایسی اذیت والی جگہ ہے، یعنی ایک شخص کے لیے ایک جو فطرت پہ قائم ہے اس کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے، تکلیف دہ ہے. تو اس وجہ سے اس سے بھی بچنا چاہیے. قرآن مجید میں تو اس کی یہ دلیل ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو باقی جو حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت ہے اس کی، مثلا من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرہا، کہ جو حائض کے پاس آئے یعنی مخصوص ایام میں یا اپنی عورت کے پاس اس کی دبر سے آئے تو فقط کفر بما انزل علی محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے ایسا کیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کیا. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. اور اسی طرح سنن ابی داؤد، ترمذی اور دیگر کی روایت ہے کہ ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی عورت کے پاس اس کے پچھلی جگہ سے آتا ہے. میں واضح کہوں گا کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ڈسکس نہیں کیے جاتے اور لوگ پھر جو ہے نا غلط تعریف کی طرف جاتے ہیں. جی لوگوں کو واضح نہیں ہوتا. اس وجہ سے میں ذرا معذرت سے وضاحت کر لفظ بول گیا. تو ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، شعور آئے. تو ایسا ہے کہ چونکہ ہم سے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں تو اکثر خواتین کے نا یہ سوال آتے ہیں باقاعدہ، تو اس کی وضاحت ضروری تھی. تو ایک یہ بات ہو گئی. اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے مرضی تم آؤ ان کی طرف. تو دیکھیے پہلی بات، اس سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی اپنی کھیتی ہے، جیسے مرضی ہم آئیں اور جو مرضی کریں. تو اس میں ٹھیک ہے، جو مرضی وہ اجازت ہے، لیکن آنا کہاں پہ؟ حرث کی طرف. حرث کسے کہتے ہیں؟ کھیتی جس سے کچھ پیداوار ہوتی ہے. اور پیداوار آپ جانتے ہیں یعنی عورت سے جو پیداوار ہے وہ ولادت ہے. تو وہ جہاں سے ولادت ہوتی ہے وہاں پہ آنا ہے. آئیں جس طرف مرضی سے اور جیسے بھی آئیں. اور اس کے علاوہ جو بھی شریعت نے جائز طریقے کہے ہیں، ممنوع صرف ایک ہے. یہ اسی طرح جیسے جنت ساری کی ساری اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ایک درخت سے روکا تھا. لیکن دیکھیے شیطان نے وہی کروایا. اب مرد عورت ایک دوسرے کے لیے بالکل جائز ہیں، جو بھی ان سے امور کرنا چاہیں، کھیل جو بھی ہے، میاں بیوی ماشاءاللہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ رکھا ہے. لیکن اس میں بس ایک جگہ سے روکا گیا. لیکن لوگ دیکھیے آج آ کے اس طرف آتے ہیں اور بیویوں کو مجبور کرتے ہیں. یقین کیجئے، اور کئی دفعہ اور ہم سے عورتیں رو رو کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا سلسلے ہیں اور ہم کیا کریں. اب دیکھیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ تو پہلے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مسئلہ انہیں بتائیں کہ یہ درست نہیں ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے بڑوں سے بات کریں. اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسی امکانات نہیں ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا عورت کا پھر اس مرد کے ساتھ رہنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل ایسا کام کر رہا ہے جس پہ اتنی سخت وعید آئی ہے فقط کفر بما انزل علی محمد. اس کی وضاحت میں ایسے کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا جو کرتا ہے اس نے گویا انکار کیا. یہ کیا ہے؟ ایک تو کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو جائز سمجھ کے جی یہ تو جائز ہے، عورت سے جیسے مرضی فائدہ اٹھائیں، میں نہیں اس حدیث کو مانتا یا ایسا کچھ. یہ تو سمجھے واقعتاً اس نے کفر ہی کر دیا گویا کہ. تو جو مانتا ہے کہ درست نہیں ہے تو ویسے اس نے ایسا کر دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے یعنی عملی اعتبار سے اس نے کفر کا رستہ اختیار کیا. اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا یا خارج عن الملہ نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی ایک جرم کیا ہے. اس کو اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے. اور میں عرض کروں گا کہ ایسے حالات کے اندر جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے منکرات سے اپنے آپ کو بچانا جو گھریلو سطح پہ اندر کھاتے ہو رہے ہیں وہ بہت لازم ہے.